وقت ہم مزار جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ پہ موجود ہیں، جو شام میں دمشق میں موجود ہے اور بڑی مظلوم شہزادی ہے۔ 4 سال کی عمر میں جو متفقہ روایتیں اس عمر میں آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ قریب میں ہی دربار شام ہے، اس کے لیے بھی روایات میں ملتا ہے کہ یہ بھی زندان کا وہ حصہ ہے کہ جہاں آپ کو باقاعدہ الگ سے لے جا کے قید کیا گیا تھا۔ جب یزید کے رونے میں خلل پڑا تو شہزادی سلام اللہ علیہ کو اسی قید خانے میں قید کیا گیا تھا۔ اس قید خانے کے لیے روایات ہیں کہ یہ 7 دروازوں کے ساتھ زندان بنایا گیا تھا، جس میں شہزادی نے 2 دن یا 3 دن کی جو روایت ہے وہ نہایت غربت کے ساتھ، نہایت یتیمی کے ساتھ، نہایت بے وارثی کے ساتھ، کہ جس میں آپ تڑپ تڑپ کے امام زین العابدین سے فریاد کرتی تھی کہ بھیا مجھے یہاں سے آزاد کرائیے۔ یہاں سے آپ کو آزادی ملی ہے، اس کے بعد وہ زندان جو درباری عزیز سے ملا ہوا ہے وہاں شہزادی کا ورود ہوا اور گریہ اس قدر تھا کہ آپ سے صبر نہیں ہوا، تو یزید نے امام حسین کا سر آپ کو دیا۔ جب امام حسین کا سر مطہر آپ کو ملا تو رخسار پہ رخسار رکھ کے آپ نے اپنی مصیبت کو بیان کیا، اور اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ روتے روتے جناب سکینہ کو احساس ہوا کہ آپ کا دامن بھیگ رہا ہے۔ بھیگتے ہوئے دامن کا احساس ہوا تو جناب سکینہ نے بابا کے سر کو ہٹایا تو دیکھا کہ امام حسین گریہ فرما رہے ہیں۔ شہزادی نے بابا سے کہا کہ بابا آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ تو امام حسین نے فرمایا کہ بیٹی جب جب تم روتی ہو تو تمہارے باپ کے دل کو قلق ہوتا ہے، تمہارا باپ روتا ہے، وعدہ کرو کہ آج کے بعد تم رو گی نہیں۔ روایات کہتی ہے کہ امام حسین کے اتنا کہنے کے بعد جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ نے بابا سے وعدہ کیا کہ بابا اب آپ کی بچی نہیں روئے گی، اور ظاہر ہے کہ 4 سال کا سن و سال، 4 سال کے سن و سال میں اتنا ضبط اور اس قدر برداشت کرنا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حرکت قلب کی وہ شہزادی سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی۔ اسی مقام پہ زائرین آتے ہیں اپنی حاجات لے کر۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ سے لوگ متوسل ہوتے ہیں اور اپنی بارگاہ، اپنی دعائیں بارگاہ قاضی الحاجات میں پہنچاتے ہیں۔ خدا عالم جملہ مومنین کو توفیق دے کہ مومنین اور مومنات اس منظر مقدس میں آئے اور اپنے اپنی حاجات شہزادی کی بارگاہ میں رکھیں۔ کاروان حسین کی جانب سے ہم لوگ آج یہ دوسری مرتبہ ہے جو یہاں زیارت کے شرف سے مشرف ہوئے، اور پروردگار عالم کاروان حسین کو اور توفیق دے کہ وہ اس سے بہتر اور خدمت انجام دے سکے، اور مولانا مرزا عمران علی صاحب عرفان صاحب اور مولانا اظہر صاحب اور کاروان محمد مولانا نظر صاحب اور مولانا رضا صاحب جن کی سرکردگی میں موجود ہیں، پروردگار عالم ان علماء کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی خدمات کو قبول کرے اور اس سے بہتر زائرین کی خدمت کی توفیق عنایت فرمائے۔ بیوی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ شہزادی سلام اللہ علیہ جو جائز حاجات لے کے یہ مومنین یہاں تشریف لائیں، شہزادی ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور سب سے اہم دعا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ امام حسین سے متمسک اور ان کی معرفت کا توفیق ملے، تاکہ ہم امام حسین کے حق کو پہچانیں اور امام حسین سے انشاءاللہ متمسک ہو سکیں۔ اور آخری دعا چونکہ آج شب ولادت ہے امام زمانہ عید کی، تو دعا کیجیے کہ پروردگار اس مظلومہ کے صدقے سے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں مولا کے ناصروں میں شمار۔ السلام علیکم۔ ہم شکر گزار ہیں مولانا لیدر صاحب کا اور جملہ زائرین کا، جنہوں نے وقت کا خیال رکھتے ہوئے تمام جگہ زیارت کی اور ہمارا ساتھ دیا، اور ہم ان زائرین کی طرف سے زیارت کرتے ہیں جو ابھی تک یہاں نہیں آ پائے ہیں کسی بھی سبب، اور اربعین پہ جو ہمارا قافلہ نہیں آ پایا تھا ان کی طرف سے بھی ہم زیارت کرتے ہیں، اور ان کو ہاتھ ذہن میں رکھتے ہوئے میں زیارت پڑھتا ہوں ان کی طرف سے جو انہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور ابھی تک نہیں آ پائے ہیں۔ السلام علیکم یا سیدتنا رقیہ، السلام علیکم تحیت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، السلام علیکم یا بنت امیر المومنین علی بن ابی طالب، السلام علیکم یا بنت فاطمہ الزہراء سید النساء العالمین، السلام علیکم یا بنت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین المومنات، السلام علیکم یا بنت ولی اللہ، السلام علیکم یا اخت ولی اللہ، السلام علیکم یا بنت حسین شہید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار ہمارے آنے کو